السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو قائد اعظم کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں لندن میں امیرانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر ہندوستان اس لیے آیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی مملکت یعنی پاکستان کے قیام کے لیے کوشش کروں۔ اگر میں لندن میں رہ کر سرمایہ داری کی حمایت کرنا پسند کرتا تو سلطنت برطانیہ، جو کہ دنیا کی عظیم ترین سلطنت تھی، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب اور مراعات سے نوازتی۔ اگر میں روس چلا جاؤں یا کہیں بیٹھ کر سوشلزم کمیونزم کی حمایت شروع کر دوں تو مجھے بڑے سے بڑا اعزاز بھی مل سکتا ہے اور دولت بھی، مگر علامہ اقبال کی دعوت پر میں نے دولت اور منصب دونوں کو رد کر کے ہندوستان میں محدود آمدنی کی دشوار زندگی بسر کرنا پسند کیا تاکہ پاکستان وجود میں آئے۔ اس میں اسلامی قوانین کا بول بالا ہو، کیونکہ دنیا کی نجات اسلامی نظام ہی میں ہے۔ صرف اسلام ہی کا عملی اور قانونی دائروں میں آپ کو عدل، مساوات، اخوت، محبت، سکون اور امن دستیاب ہو سکتا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے سارے بڑے بڑے سیاستدان مساوات کا راگ الاپتے ہیں۔ روس کا نعرہ بھی مساوات اور ہر مزدور اور کاشتکار کے لیے روٹی، کپڑا اور سر چھپانے کے لیے جگہ مہیا کرنا ہے، مگر یورپ کے بڑے بڑے سیاستدان عیش و عشرت کی جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ وہاں کے غریبوں کو نصیب نہیں۔ محمد علی جناح کا لباس اتنا قیمتی نہیں جتنا قیمتی لباس یورپ کے بڑے بڑے لوگوں اور روس کے لیڈر زیب تن کرتے ہیں۔ نہ محمد علی جناح کی خوراک اتنی اعلیٰ ہے جتنی سوشلسٹ اور کمیونسٹ لیڈروں اور یورپ کے سرمایہ داروں کی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے سارا اختیار ہوتے ہوئے خود غریبانہ زندگی بسر کی، مگر رعایا کو خوش حال رکھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کانگریس حکومت بنانے کے بعد برطانوی ٹھگوں کو تو یہاں سے نکال دے گی، مگر پھر خود ٹھگ بن جائے گی۔ یہ لوگ صرف مسلمانوں ہی کی آزادی ختم نہیں کریں گے بلکہ اپنے لوگوں کی آزادی بھی ختم کر دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو پاکستان کے قیام کے لیے زبردست کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا خیال فرمائیے کہ اگر لا الہ الا اللہ پر مبنی حکومت قائم ہو جائے تو افغانستان، ایران، ترکی، اردن، بحرین، کویت، عراق، فلسطین، شام، ٹیونس، مراکش، الجزائر اور مصر کے ساتھ مل کر یہ کتنا عظیم الشان بلاک بن سکتا ہے۔ اقبال کی طرح میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ وہ پیر مولانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سوشلزم اور کمیونزم کے سارے بانی یہودی تھے۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سوشلزم اور کمیونزم مسلمانوں کے لیے ایسا زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہودی، انگریز، سوشلسٹ، کمیونسٹ اور سکھ، ہندو سب مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔